نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک میں جس طرح کے روزہ رکھنے کی اہمیت ہے، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عبادت جسے تراویح کہا جاتا ہے، جو کہ سال کے باقی 11 مہینوں میں ہم نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں اتنے بڑے پیمانے پہ پورے عالم میں اہتمام ہوتا ہے کہ مساجد کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نماز تراویح کے اہتمام کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہی نماز تراویح کی نماز کا یہ ہے کہ قرآن مجید جو اس مہینے میں نازل ہوا، اور اس کو آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، تو لہٰذا رمضان کی تراویح کا اہتمام اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں رمضان المبارک کے اس مہینے میں یعنی قرآن مجید تلاوت کیا جاتا ہے۔ کوئی حافظ صاحب آگے ہوتے ہیں، وہ قرآن تلاوت کرتے ہیں اور لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں اور وہ قرآن کا سماع کرتے ہیں اور وہ سنتے ہیں، اور ہمارے علماء اور ہمارے بزرگان اور ہماری جو کتب ہے اس میں اس کی بہت بڑی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ کچھ تو اس کو واجب قرار دیتے ہیں، کچھ اس کو سنت مؤکد میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔ یعنی مقصد کیا؟ مطلب یہ کہ تراویح کا قضا کرنا یا تراویح کے نہ پڑھنے والا خدا نخواستہ وہ گنہگار ہے، اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اور چونکہ یہ اجتماعی عمل ہے، اجماع ہے پوری امت کا، کسی بھی مسلک میں آپ کسی بھی مسلک کو دیکھیں، چاروں ائمہ کرام کو دیکھیں، ائمہ اربعہ جس کو کہتے ہیں، اور پھر مسالک دیکھیں، الحمدللہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تراویح پڑھنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو احناف ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار، وہ 20 رکعت پڑھتے ہیں، اور اکثریت یہی ہے کہ 20 رکعت کی ترتیب ہے۔ کچھ حضرات جو ہیں وہ 8 رکعت پڑھتے ہیں، کچھ 12 پڑھتے ہیں، کچھ 10 رکعت پڑھتے ہیں۔ حرم پاک میں ابھی یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے کہ بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے وہاں یہ تراویح کی نماز 10 رکعتیں کر دی گئی ہیں، لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ ساری زندگی حرم پاک میں، مسجد نبوی میں، حرم میں 20 رکعت تراویح جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ باجماعت طریقے سے پڑھی جاتی تھی۔ لہٰذا آپ سب کوشش کریں، ایسا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا الا کہ اگر کوئی بیمار ہے تو خدا نخواستہ سوائے ان کے باقی جتنے بھی حضرات ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ یہ تراویح پڑھیں۔ جو خواتین ہیں وہ گھروں میں پڑھیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں آ کے باجماعت 20 رکعت تراویح کا اہتمام کریں، جس کا اجر بھی بہت ہے اور ثواب بھی ہے۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جو شخص بھی، یعنی اس سے مراد تراویح کی نماز ہے، جو شخص بھی رمضان المبارک میں قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے تراویح پڑھی، صرف ایک تراویح کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو گناہوں سے ایسا پاک فرما دیں گے جیسا بچہ ابھی ماں کی گود سے، یعنی بچہ جب جنم لیتا ہے اور وہ گناہوں سے جس طرح پاک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی نومولود بچہ جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے کہ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح تراویح پڑھنے والا انسان بھی گناہوں سے اس طرح پاک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔